محترم ذوالحج شریف دا مبارک اور مقدس مہینہ ہے اور اس مہینے نو خاص نسبت حاصل ہے جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دے نال۔ ذوالحج دا مہینہ جدوں بھی تشریف لے کے آندا ہے اپنے دامن دے اندر بہت ساریاں یاداں لے کے آندا ہے۔ ذوالحج دی 9 تاریخ نو میدان عرفات دے اندر حج دا عظیم و شان منظر دیکھا جاندا ہے اور 10 ذوالحج نو پوری دنیا تے مسلمان اللہ دے رستے تے قربانی پیش کردے نے۔ اور اس ماہ مقدس نو جڑی دوسری نسبت حاصل ہے 18 ذوالحج نو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ سوم داماد مصطفیٰ ہم زلف مرتضیٰ جامع القرآن کامل الحیاء شرم و حیا دے پیکر صاحب الہجرتین حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا یوم شہادت 18 ذوالحج نو ہے۔ تو آج غالباً 17 ذوالحج ہے، کل دا دن آپ دا یوم شہادت دا دن ہے۔ تو میں نے ضروری خیال کیتا کہ آج دے جمعۃ المبارک دے عظیم و شان خطبے دے اندر سرکار دے اس پیارے پیارے غلام دی بارگاہ دے اندر حاضری لگوائی جائے تاکہ بروز قیامت سانو سب نو جناب حضرت عثمان غنی اور سرکار دی شفاعت نصیب ہو جائے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت عثمان غنی وہ شان والی ہستی نے کہ جنہاں نے ابتدا دے اندر ہی اسلام قبول فرمایا۔ تقریباً 5ویں نمبر تے حضرت عثمان غنی نے اسلام قبول فرمایا ہے۔ سب تو پہلے جناب حضرت ابو بکر صدیق نے اسلام قبول فرمایا، حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ نے اسلام قبول فرمایا، حضرت زید نے اسلام قبول فرمایا، حضرت مولا کائنات نے، اور 5ویں نمبر تے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور علماء نے اس کی ترتیب نو اس طرح بیان فرما دیتا کہ کائنات دے عاقل بالغ مردہ دے اندر سب تو پہلے اسلام قبول کیتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور بچیاں دے وچ حضرت مولا کائنات 8-10 سال دی عمر ہے کہ حضور دے دامن کرم دے اندر آ گئے، اور غلامہ دے اندر حضرت زید نے سب تو پہلے اسلام قبول کیتا، اور عورتاں دے اندر سب تو پہلے ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اسلام قبول فرمایا، اور 5ویں نمبر تے جناب حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اسلام قبول فرمایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے ایمان لے آن دا واقعہ بہت مشہور ہے۔ جس وقت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو حضرت ابو بکر صدیق نے حضور دا کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق حضور دے غلام بن گئے۔ اس وقت حضرت عثمان غنی دی عمر مبارک 34 سال ہے، چڑھتی جوانی ہے، حسن و جمال دے پیکر نے اور مکے دے امیر ترین انسان نے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی نو اسلام کی دعوت پیش کی تھی۔ دعوت دین دا طریقہ یار غار دا بہت پیارا سی۔ فرمایا اے عثمان تو بہت کچھ دیکھیا ہے، تو مکے دا امیر ترین انسان ہے، تو بڑے بڑے بادشاہاں دے دربار دے اندر بھی گیا ہے، میں تینوں رب دے محبوب دی بارگاہ دے اندر لے کے جاواں۔ محبت نہ کہو سبحان اللہ، آؤ میں تینوں حضور دی بارگاہ دے اندر لے کے جاواں۔ اگے اگے حضرت ابو بکر صدیق نے، پیچھے پیچھے حضرت عثمان غنی نے۔ حضرت عثمان نے اجے حضور دا کلمہ نہیں پڑھیا، پہلی واری دربار رسالت دے اندر آئے
میرے کریم آقا تشریف فرما نے حضرت عثمان نے پہلی واری چہرہ بدوہا دیکھیا اور میرے آقا نے نظرہ اٹھا کے عثمان وال دیکھیا اور اس نگاہ نال دیکھیا کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. حضرت عثمان تے دل دے بیٹھے حضور نو جدو میرے آقا نے پہلی باری عثمان وال ویکھیا. میرے آقا نے عثمان غنی نو اسلام دی دعوت پیش کی تھی. میرے آقا نے فرمایا کہ اے عثمان اے بت جھوٹے نے او وحدہ لا شریک ہے. میں اللہ تا سچا نبی سچا رسول سچا پیغمبر بن کے آیا ہاں. رب نے مینوں خاتم النبیین دا تاج پوا کے دنیا تے بھیجیا ہے. جناب عثمان نے حضور دی گلاں سنیاں تے چہرہ مصطفیٰ وال ویکھ کے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا. عرض کیتی سونیا تہاڈا چہرہ ویکھ کے مینوں کوئی شک رہیا ہی نہیں تہاڈے نبی ہون دے اندر. آقا ہاتھ اگے بڑھاؤ میں ہاتھ تے کلمہ پڑھ کے تہاڈا غلام بننا چاہنا. تیرے تے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے غلام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کریم آقا نے کلمہ پڑھایا. جدو عثمان نے کلمہ پڑھیا مکے دے اندر شور برپا ہو گیا کہ عثمان نے بھی مسلمانہ دے نبی دا کلمہ پڑھ لیا ہے. اے جناب کافراں دے اندر ہل چل مچ گئی کہ عثمان بھی مسلمان ہو گئے حضور دا غلام بن گیا ہے. آپ دے چچا حضرت حکم بن عاص انہوں نے جدو سنیا کہ عثمان نے حضور دا کلمہ پڑھ لیا ہے آگ بگولا ہو کے گھر دے اندر انتظار کر رہے نے کدو عثمان آوے تے میں پوچھا کیا واقعی تو کلمہ پڑھ لیا ہے. لیکن قربان جاواں جناب عثمان تو ہاٹی محبتوں اور حضور نال پیار کتنا ہے اور استقامت اسلام کتنی ہے. آپ گھر تشریف لے کے آئے سامنے آپ دا چچا بیٹھا ہے دروازہ کھولیا تے حضرت عثمان دی زبان تے جاری ہے لا الہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تیرے تے میرے کریم آقا دا کلمہ حضرت عثمان پڑھ رہے نے. آپ دا چاچا حکم بن عاص کہن لگا عثمان میں تیرے منہ دے وچوں کی پیا سننا کیا تو حضور دا کلمہ پڑھ لیا ہے کیا تو مسلمانہ دے نبی دا غلام بن گیا ہے. آپ نے فرمایا چاچا جو سنے ہیں سچ سنے ہیں میں مصطفیٰ دا غلام بن گیا ہوں. چاچا کہن لگا عثمان چھوڑ دے کلمہ محمد عربی دا میں تینوں بڑیاں سزاواں دیواں گا. آپ نے فرمایا چاچا تاریخی جملہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا میں حضور دا کلمہ پڑھن واسطے پڑھیا ہے چھوڑن واسطے نہیں پڑھیا. چاچا نو اور غصہ آ گیا. حضرت عثمان نو کہن لگا پکڑ کے ایک کمرے دے اندر بند کر دو. کمرے دے اندر بند کر دیتا. کہن لگا عثمان تینو کلمہ تے چھوڑنا ہی پوے گا. آپ نے فرمایا چاچا یہ تو کہنا ہے تے گھر چھوڑ دینا یہ تو کہنا ہے میں دنیا ہی چھوڑ دینا پر دامن مصطفیٰ میں نہیں چھوڑ سکتا. مسلمان بھائیو آپ دے چاچا نو اور غصہ آ گیا. کہن لگا اینو کھانا نہیں دینا اینو پانی نہیں دینا. جدو کھانا منگے گا اسی آکھاں گے کلمہ چھوڑ جدو پانی منگے گا اسی آکھاں گے کلمہ چھوڑ. آپ ہی کلمہ چھوڑ دے گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا پانی بند کر دیتا. جناب عثمان فرمان لگے او ظالمہ تیرا کی خیال ہے تو کھانا پانی بند کر کے میرے کل کلمہ چھڑا لویں گا دامن مصطفیٰ چھڑا لویں گا. فرمایا تینوں پتہ ہی نہیں ساڈے آقا دی شان دا 3 مہینے خلقت رجی ویخ یوسف کنانی پر جنہ محمد عربی ڈٹھا اور رجے دوئی جہانی.
فرمایا کھانے پانی دی لوڑ ہی کوئی نہیں. آپ دے چاچا نے اور سزاواں دینیاں شروع کر دیتیاں. مار مار کے اتنا مارے آؤ کہنے لگا عثمان کلمہ چھوڑ دے وگرنہ میں تیری جان کٹ دیواں گا. مار مار کے چاچا تھک جاندا ہے. نبی دا غلام مار کھا کے نہیں تھکدا تے فرماندے نے مارو مارو تے مینوں مار مکاؤ تے میرا عشق نشے وچ آیا. تن من دی رہی خبر نہ کائی ایسا عشق نے تیر چلایا. تے آپ فرماندے نے مارو مارو مینوں مار مکاؤ تے کوئی عذر نہ پیش لے آواں تے جے سونا میرے دکھاں وچ راضی میں سکھ نو چلے پاواں. تے میاں صاحب فرماندے نے جنہ دکھاں وچ دل پر راضی سکھ انہاں تو وارے دکھ قبول محمد بخشا شاءاللہ راضی رہن پیارے. اتنا سزاواں دیتیاں کہنے لگا عثمان چھوڑ دے کلمہ وگرنہ تیرے کو سب کو چھین لواں گا اور جائیداد دے وچوں حصہ بھی نہیں ملے گا. جناب عثمان نے فرمایا لے لا سب کچھ لے لو میں جائیداد نو کی کرنا ہے. دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا وہ یگانہ ہو گیا. ارے جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. آپ دے چاچا نے بڑیاں سزاواں دیتیاں ہر حربہ استعمال کیتا گیا مگر حضرت عثمان غنی استقامت دا پہاڑ بن کے اپنے چاچا دے سامنے اسلام قبول کیتا. اج پوچھو انہاں لوگاں کولو اسلام دی قدر تینوں مینوں اسلام دی قدر نہیں ہے. اگر اسلام دی قدر پوچھنی ہے حضرت عثمان کولو پوچھو. اگر اسلام دی قدر پوچھنی ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کولو پوچھو. اگر اسلام دی قدر پوچھنا چاہندے ہو حضرت عمار ابن یاسر کولو پوچھو. اگر اسلام دی قدر پوچھنا چاہندے ہو میرے آقا دے انہاں غلاماں کولو پوچھو جنہاں نے کلمہ پڑھیا انہاں نوں سزاواں دتیاں گئیاں. اج اسی مسلماناں دے گھر پیدا ہویا اسی پیدا ہوئے ساڈے والد محترم نے قاری صاحب نو بلایا ایک کان دے اندر اذان کہہ دیتی دوسرے دے اندر تکبیر کہہ دیتی تاکہ سانو پتہ چل جاوے اسی کسی یہودی دے گھر پیدا نہیں ہوئے کسی عیسائی دے گھر پیدا نہیں ہوئے اسی مصطفیٰ دے غلام دے گھر پیدا ہوئے ہیں. لیکن اونا لوگاں ول ویکھو قرآن کہندا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغا. جڑا سب تو بہتر رنگ ہے او خدا دا رنگ ہے او عشق مصطفیٰ دا رنگ ہے تے جن دے اوتے اے رنگ ایک واری چڑھ جاوے کائنات منظر ویکھ دیے جسم دا کیما بھی ہو جاندا ہے پر اے رنگ نہیں اتردا. اسے واسطے میاں صاحب نے فرمایا کچا رنگ للاری والا تے جڑا چڑھدا لیندا رہندا پر عشق تیرے دا رنگ محمد جڑا چڑھیا پھر نہیں لہندا. حضرت عثمان تے عشق دا رنگ چڑھ گیا اور یہ رنگ چڑھیا کدو پنجویں نمبر تے حضرت عثمان نے میرے آقا دا کلمہ پڑھیا ابتدا دے اندر ہی حضور دے غلام بن گئے. آؤ قرآن کو لو پوچھنے ہاں کہ جنہ اسلام لیان دے اندر پہل کی تھی جڑے پہلے ابتدا دے اندر حضور دے دامن کرم دے اندر آگے انہاں دی شان کی ہے. قرآن انہاں دی شان نو بیان کرتا ہے. 11واں سپارہ ہے دوسرا رکوع ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا رب تعالیٰ نے اپنی پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اونا لوگاں دی شان نو بیان فرمایا جنہاں نے اسلام لے آن دے اندر جلدی کر لئی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. اور پیار نہ کہہ دو سبحان اللہ. اللہ فرما رہا ہے او لوگ
جنہاں نے کلمہ پڑھن دے اندر سبقت حاصل کر لئی، جڑے پہلے پہلے ایمان لے کے آ گئے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اللہ تعالیٰ نے فرمایا چاہے وہ انصار نے یا مہاجر نے جنہاں نے ایمان لے آن دے اندر سبقت حاصل کر لئی، جڑے پہلے پہلے ایمان لے کے آ گئے، مولا اونا دی شان کیے، فرمایا اونا دی شان تے بہت بلاندے، میں اونا دی نوکران دی شان بیان کرنا، یا اللہ اونا دے غلامہ دی کی شان ہے، فرمایا والذین اتبعوہم بِإِحْسَان، فرمایا او لوگ جنہاں نے نیکی دے اندر اتباع کر لئی اونا لوگاں دی جڑے پہلے ایمان لے کے آئے سن، فرمایا جڑے صحابہ دے غلام بن گئے، یا اللہ اونا دی شان کیے، میں نہیں کہنا رب دا قرآن بیان کر رہے ہیں، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، انہاں دی شان اے ہے اللہ انہاں اتے راضی ہو گیا ہے، رب انہاں اتے راضی تے اے اپنے رب تے راضی ہی نے۔ صحابہ تے رب راضی، صحابہ تے غلامہ تے بھی رب، بولو بولو، میں اپنے کولو بات نہیں قرآن پیش کر رہے، اللہ فرمائے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ تے بھی رب راضی اور صحابہ تے غلامہ تے بھی بولو رب دا۔ آج اسی کسے ولی دا نام لے کے نال کہہ دیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تے لوگ کہتے ہیں جناب تے صحابہ واسطے لفظ ہے، اسی کہنے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بابا فرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، داتا صاحب، تو لوگ ساڑھوں کہتے ہیں کہ جناب تے بریلویاں نے ولیاں واسطے لفظ استعمال کر لیا، حالانکہ صحابہ واسطے ہے، مگر انہاں لوگاں نے قرآن نو پڑھیا نہیں ہے۔ میں قرآن دی آیت پیش کر رہے ہیں، 11واں سپارہ دوسرا رکوع ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اتھو تک صحابہ دی بات کی تھی، والذین اتبعوہم بِإِحْسَان، اے حضور دے باقی غلامہ دی بات ہے جڑے صحابہ دے غلام بن گئے، اللہ فرما رہے جڑے انہ دے غلام بن گئے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ انہ تے راضی ہے اپنے رب تے راضی نہیں، کیونکہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ دا مطلب ہے کہ اللہ انہ تے راضی ہے، اللہ انہ تے صحابہ تے اللہ، ابو بکر صدیق تے اللہ تعالیٰ، عمر فاروق تے اللہ تعالیٰ، عثمان غنی تے اللہ تعالیٰ، مولا علی تے اللہ تعالیٰ، اہل بیت تے بھی اللہ تعالیٰ، تے بابا فرید تے بھی، داتا صاحب تے بھی، حضور غوث پاک تے بھی، حضرت سلطان باہو تے بھی، رب تعالیٰ کی ہے راضی ہے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، فرمایا میں انہاں تے راضی، اے میرے تے راضی، یا اللہ تو راضی ہو گئے انہاں تے پھر انعام کی عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے انعام دا ذکر قرآن پاک دے اندر فرمایا، رب تعالیٰ نے فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتِ، میں انہاں تے راضی ہو گیا، میں انہاں واسطے آخرت دے اندر جنت دے بڑے سونے باغ بنا دیتے نے، کیسے باغ؟ جنات تجری تحتها الانہار، اللہ فرماندا ہے ایسے باغ نے جنہاں دے وچ نہراں جاری نے، دودھ دی نہر ہے، شرابن طہورا دی نہر ہے، شہد دی نہر ہے، فرمایا نہراں جاری فرما دیتیاں نے، یا اللہ پتہ لگ گیا تو صحابہ تے بھی راضی، صحابہ دے غلامہ تے بھی راضی، تو انہاں نو جنت عطا فرمائیں گا، تے مولا او جنت دے اندر کنی دیر واسطے رہن گے، ایک دو دن واسطے، ایک دو مہینیاں واسطے، ایک دو سالاں واسطے، ایک دو صدیاں واسطے، فرمایا نانا خالدین فیہا ابدا، اے گنن والیا تیری گنتی تے ختم ہو سکتی ہے، پر جنہ تے رب راضی ہو گیا ہے انہاں دا جنت اندر رہنا ختم ہی نہیں ہوئے گا۔ قرآن سن کے اور پیار نہ کہہ دو سبحان اللہ۔ رب نے آخری بات فرمائی اس آیت کے اندر، فرمایا ذالک الفوز العظیم، اللہ فرماندا ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے
جنہ تے رب راضی ہو جائے وہ اپنے رب تے راضی ہو جان، رب انہاں نو جنت عطا کرے گا، ایسی جنت جنہاں وچ نہراں جاری نے، خالدین فیہا ابدا، او ہمیشہ ہمیشہ اس جنت دے اندر رہن گے۔ ذالک الفوز العظیم، اللہ خود فرما رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ حضرات محترم، او لوگ جنہاں نو کامیابی دا سرٹیفکیٹ رب نے عطا کیتا اور جنت دا سرٹیفکیٹ رب نے عطا کیتا، اج انہاں لوگاں دے وچوں ایک ہستی دا ذکر تسی اور میں جامع مسجد عمر فاروق دے اندر چھیڑ کے بیٹھے ہاں، جناب حضرت عثمان غنی جنہاں دا یوم شہادت 18 ذوالحج ہے۔ آپ کتنی شان والے نے، اس کائنات دے اندر بڑے بڑے انسان آئے اور بڑے بڑے لوگاں نے مقام اور مرتبہ پایا، لیکن حضرت عثمان غنی آپ وہ شان والی ہستی نے کہ جنہاں دی زندگی دیکھو تو زندگی بے مثال ہے، جنہاں دی سخاوت دیکھو تو سخاوت بے مثال ہے، جنہاں دا حسن دیکھو تو حسن بے مثال ہے، جنہاں دی شرم و حیا دیکھو تو شرم و حیا بے مثال ہے، جنہاں دا عشق رسول دیکھو تو عشق رسول بے مثال ہے، جنہاں دی محبت مصطفیٰ دیکھو تو محبت مصطفیٰ بے مثال ہے، جنہاں دی خلافت دی زندگی دیکھو تو خلافت بے مثال ہے، جنہاں دی زندگی بھی بے مثال ہے، جنہاں دی شہادت بھی بے مثال ہے۔ بڑیاں شانہ جناب عثمان غنی نو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائیاں، لیکن ایک شان حضرت عثمان نو رب نے ایسی عطا فرمائی ہے جیڑی پوری کائنات دے اندر حضرت عثمان غنی تو علاوہ رب نے کسے بندے نو عطا ہی نہیں فرمائی۔ آدم تو لے کے قیامت تک، جناب آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک دی بات کر رہے ہیں کہ پوری کائنات دے اندر کسے انسان نو اے شان نہیں ملی جیڑی حضرت عثمان غنی نو ملی ہے۔ دل دی تختی تے نوٹ کرو جناب عثمان غنی دا کی مقام ہے۔ حضرت عثمان غنی او سرکار دے غلام نے کہ جنہ دے گھر نبی پاک دیاں 2 بیٹیاں یکے بعد دیگر تشریف لے کے آئیاں آپ دے نکاح دے اندر، اور اے شان صرف حضرت عثمان نو حاصل ہے۔ آدم تو لے کے ساڈے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کسے بھی نبی دیاں 2 بیٹیاں یکے بعد دیگر ایک امتی دے گھر نہیں آئیاں، اگر آئیاں نے تو انہاں دا نام جناب عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میرے کریم آقا نے اپنی ایک بیٹی دی شادی حضرت عثمان غنی نال فرمائی جنہاں دا نام حضرت رقیہ ہے۔ شادی ہو گئی، جدو بدر دا موقع آیا میرے آقا نے فرمایا کہ غلام بدر واسطے جانا ہے، سارے غلام تیار ہو گئے، حضرت عثمان غنی بھی تیار ہو گئے۔ عرض کیتی کہ آقا مینوں بھی اجازت دیو، میں بھی نال جانا ہے تاکہ میں بھی اللہ اور رسول واسطے اپنی جان دا نذرانہ پیش کراں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میری بیٹی رقیہ اور تیری بیوی بیمار ہے، اے عثمان تو میری بیٹی دی خدمت کر، تو بدر دے اندر نہیں جانا۔ آقا قیامت تک لوگ بدر دا ذکر کرن گے، تھوڑے غلامہ دا ذکر ہوئے گا، آقا میں محروم رہ جاواں گا، منوں بھی اجازت عطا فرماؤ۔ تیرے تے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عثمان تو پریشان نہ ہو، تو میری بیٹی دی خدمت کر، بدر اندر بھی تیری حاضری لگا دیواں گا۔ آج بھی تسی میدان بدر دے 313 جڑے غلام نے انہاں دا نام پڑھو، تیسرے نمبر تے حضرت عثمان دا نام آئے گا، لیکن حضرت عثمان بدر اندر شامل ہوئے نہیں، آپ تے حضور دی بیٹی دی خدمت کرتے رہے اور ادھر مدینہ پاک دے اندر بدر دے اندر نہیں گئے، پر حاضری جو مصطفیٰ نے لگائی ہے کوئی بدر دے غلام اندر غیر حاضری لگا سکتا، یہ حضور دا اختیار ہے۔ میرے آقا چاند جنہوں مرضی حاضری لگوا دیں، اور پھر میرے آقا نے واپسی تے مال غنیمت دے اندر حضرت عثمان نو پورا پورا حصہ بھی عطا فرمایا۔ فرمایا پیارے عثمان رب تینو ڈبل ثواب عطا فرمائے گا، تینو بدر دا بھی ثواب دیتا جائے گا اور میری بیٹی دی خدمت دا بھی ثواب اللہ تعالیٰ تینو عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ بدر دی جنگ مسلمانہ نے فتح حاصل کی تھی، ادھر حضور فاتحانہ انداز نال داخل ہو رہے نے مدینہ پاک، ادھر حضور دی پیاری بیٹی حضرت سیدہ رقیہ پاک دا انتقال ہو گیا۔
ادھر تیرے تے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام بدر دے وچوں فاتحانہ انداز نال مدینے دے اندر داخل ہو رہے نے. مدینے دے وچوں حضرت سیدہ رقیہ پاک نبی پاک دی پیاری بیٹی دا جنازہ آ رہا ہے. ادھر صحابہ دی قیادت میرے آقا فرما رہے نے. جنازے دی قیادت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے نے. میرے کریم آقا نے جنازہ پڑھایا. حضرت عثمان غمگین ہو گئے, پریشان ہو گئے کہ جڑا میرے آقا نال میرا رشتہ وہ ختم ہو گیا ہے. حضرت عمر انہاں دی ایک بیٹی جنہاں دا نام حضرت حفصہ ہے. حضرت عمر حضرت عثمان کو لائے, کہنے لگے کہ اے پیارے عثمان, میری بیٹی حفصہ بیوہ ہو گئی, انہاں دا شوہر فوت ہو گیا ہے, لہٰذا میری خواہش یہ ہے کہ تہاڈی بیوی اور حضور دی بیٹی حضرت رقیہ دا بھی انتقال ہو گیا ہے, تسی میری بیوہ بیوی بیٹی نو اپنے نکاح دے اندر لے لو. حضرت عثمان غنی نے انکار فرما دیا. حضرت عمر فاروق شکایت لے کے مصطفیٰ دی بارگاہ اندر آ گئے. عرض کیتی آقا میں تہاڈے غلام عثمان نو پیشکش کیتی ہے لیکن انہاں نے ٹھکرا دیتا ہے, انکار کر دیتا ہے. میرے کریم آقا نے فرمایا عمر تیرا دل نہیں ٹوٹے گا کیونکہ تو مراد مصطفیٰ ہے, میں تینوں خدا کولو مانگ کے لے آئے. یا رسول اللہ پھر کس طرح ہوئے گا؟ فرمایا تو چاہنا ہے نا تیری بیٹی نو اچھا شوہر مل جائے اور عثمان چاہندا ہے انہوں اچھی بیوی مل جائے. فرمایا میرے غلام پریشان نہ ہو, رب عثمان نو تیری بیٹی تو بڑھ کے بیوی عطا کر دے گا تے تیری بیٹی نو عثمان تو بڑھ کے شوہر مل جائے گا. آقا او کس طرح؟ میرے کریم آقا نے فرمایا میرے غلام میں عثمان دے دل دی مرضی جان گیا, تو پریشان نہ ہو. فرمایا میں اپنی بیٹی ام کلثوم دا نکاح عثمان نال کر رہا ہاں اور تیری بیٹی حضرت حفصہ نو اپنے نکاح دے اندر لے رہا ہاں. حضرت عمر عرض کرتے ہیں آقا میں بڑا راضی ہاں, میں عثمان تے بھی راضی ہاں, میں تو ہاڈے تے بھی راضی ہاں. میرے کریم آقا اتنی بات کی تھی, جبریل امین حاضر خدمت ہو گئے. عرض کیتی آقا رب فرما رہے ہیں اے جڑا عمر نو تسی پسند کیتا ہے رب نے بھی پسند فرما لیا ہے. محبت نہ کہہ دو سبحان اللہ. حضرت حفصہ حضرت عمر دی بیٹی دی شادی میرے آقا نال ہو گئی تے میرے آقا نے فرمایا عثمان پریشان کیوں ہے؟ آقا جڑا تہاڈے نال میرا رشتہ ہے وہ ٹوٹ گیا. فرمایا عثمان پریشان نہ ہو, تو تے اتنی شرم و حیا والا میرا غلام ہے, مینوں تیرے نال اتنا پیار ہے, آ میں اپنی دوسری بیٹی تیرے نکاح دے اندر دینا اور نواں حق مار بھی نہیں لواں گا. اسے حق مار دے اور رب دے حکم نال, پہلا بھی رب دے حکم نال فرمایا تے دوسرا بھی رب دے حکم دے نال. اج تیرا میرا رشتہ ماں باپ کر دینے, بہن بھائی کر دینے, دوست یار بیلی سجن کر دینے. عثمان وہ شان والا مصطفیٰ دا غلام ہے, جدو شادی دی واری آوے تو ارشا تو رب انتظام فرماندا ہے. فرمایا پہلا بھی رب دی رضا دے مطابق اور دوسرا بھی رب دی مرضی دے مطابق ام کلثوم دا نکاح 9 ہجری دے اندر دوسری میرے آقا دی بیٹی دا بھی وصال حضرت عثمان غنی دے نکاح دے اندر ہو گیا. اس وقت حضرت عثمان جنت البقیع دے اندر رو رہے نے تے میرے آقا نے عثمان کو بلایا, میرے غلامہ کیوں رو رہے ہیں؟ عرض کی تھی آقا تسی پہلی بیٹی دیتی فوت ہو گئی, پھر دوسری بیٹی دیتی آقا وہ بھی فوت ہو گئی. آقا روواں ناتے کی کراں, میں ناز کردہ سا کہ میں مصطفیٰ دا داماد ہاں. آقا میں نو بڑی خوشی سی, آقا جو ناز ختم ہو گیا. اس وقت میرے کریم آقا نے یہ حدیث مبارکہ مولا کائنات اس دے راوی نے میرے آقا نے فرمایا عثمان تو تے او حیا والا میرا داماد ہے, تے 2 بیٹیاں نے, اگر مصطفیٰ دی کوئی اور بیٹی بھی ہوندی میں او بھی تیرے نکاح اندر دینا پسند کردا. فرمایا کہ اگر میریاں 40 بیٹیاں ہوندیاں ایک ایک کر کے فوت ہوندی جاندی میں یکے بعد دیگر تیرے نکاح اندر دینا ہی پسند فرماندا. اور دوسری روایت یہ ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ اگر مصطفیٰ دیاں 100 بیٹیاں بھی ہوندیاں ایک ایک کر کے فوت ہوندی جاندی, اے عثمان میں تیرے
تیرے نکاح دے اندر دینا پسند فرماندا۔ حضرات محترم اس واسطے تیرے تے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دو بیٹیاں دو صاحبزادیاں دا نکاح حضرت عثمان غنی نال فرمایا یکے بعد دیگر۔ اسی واسطے میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ ذوالنورین دا معنی دو نور والا، ذوالنوران دا کی معنی ہے دو نور والا۔ ہن سوال کرو انہاں لوگاں تے جڑے کہندے نے کہ حضور نور نہیں نے بس بشر نے۔ ساڈا تو یہ عقیدہ ہے حضور بشر بھی نے اور حضور نور بھی نے۔ انہاں نو آکھو اگر حضور نور نہیں نے تے حضرت عثمان نو دو نوراں والا کیوں مندے جے؟ سب کہندے نے عثمان ذوالنورین، عثمان دو نوراں والا ہے، کیوں کہ حضرت عثمان دے گھر مصطفیٰ دیاں دو بیٹیاں نے۔ میں کیا جن کی بیٹی نکاح دے اندر جاوے تے رب انہوں دو نورا والا بنا دیندا ہے تے میرے آقا نو رب نے کیوں نہیں نور بنایا؟ سنیاں دا عقیدہ ہے مصطفیٰ نو رب نے نور نالا نور بنایا ہے۔ ایسے واسطے تے میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، مل کے کہہ لو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ایک باری کہہ لو تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ۔ دو بیٹیاں حضرت عثمان نو میرے آقا نے عطا فرمائیاں اور وہ بھی رب دی مرضی نال، بلکہ سنو حدیث مبارکہ تیرے تے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگو جنہاں نو بیٹیاں میں دتیاں نے وہ بھی رب دی مرضی نال دتیاں نے، تے جنہاں کولو میں لیاں نے وہ بھی رب دی مرضی نال لیاں نے۔ حضرت ابو بکر صدیق کولو عائشہ لئی تے رب دی مرضی نال، حضرت عمر فاروق کولو حضرت حفصہ تے رب دی مرضی نال۔ اے دو غلاموں نے جنہاں دیاں بیٹیاں مصطفیٰ دے گھر نے، تے دو او نے جنہاں دے گھر حضور دیاں بیٹیاں نے۔ مولا علی نو فاطمہ تو زہرا عطا فرمائیاں، عثمان غنی نو اپنیاں دو بیٹیاں عطا فرمائیاں۔ میرے آقا نے فرمایا اے جڑے میرے چار غلام نے رب نے انہاں تے دوزخ دی اگ نو حرام کر دیتا ہے۔ دوزخ دی آگ نو رب نے ساڈا تے عقیدہ ہے ساڈے آقا دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے آقا دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں، کسے ہور دا کلام چنگا۔ حضرات محترم حضرت عثمان او شان والے نے جڑے والسابقون الاولون دے اندر نے ابتدا اندر ایمان لے آن والے، آپ او شان والے نے جڑے مصطفیٰ کریم دے دوہرے دماد نے، اور آپ او شان والے نے جنہاں تے میرے آقا نے فرمایا دوزخ دی اگ رب نے حرام فرما دیتی ہے۔ آؤ چوتھی شان آپ دی سنو، تیرے تے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر بندہ ترسدا ہے کہ میں جنت دے اندر چلا جاواں اور حضور دا قرب مینوں نصیب ہو جاوے، پر آؤ حدیث مصطفیٰ سنو، میرے آقا کریم نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان، فرمایا ہر نبی دا کوئی نہ کوئی دوست فرینڈ بیلی دوست ہوندا ہے۔ فرمایا لوگو اس زندگی اندر بھی میرا دوست عثمان ہے، تے جدو کل جنت دے اندر ٹر جاواں گے جنت اندر بھی رب عثمان نو میرا ساتھی بنا دے گا۔
اور محبت نہ کہہ دو سبحان اللہ۔ آؤ حضور نو حضرت عثمان نال کتنا پیار ہے۔ جدو پہلی بیٹی حضرت رقیہ دی شادی حضرت عثمان غنی نال فرمائی، ایک دن آپ نے اپنی بیٹی حضرت رقیہ اور اپنے غلام حضرت عثمان دی دعوت فرمائی۔ دونوں میاں بیوی حضور دے گھر دعوت کھان واسطے آئے۔ ذرا سوچو تو صحیح منظر کتنا پیارا ہوئے گا۔ آج کوئی مہمان ہوتا ہے، کوئی میزبان بڑا اونچا اونچا، کوئی ایم این اے دا مہمان ہے، کوئی ایم پی اے دا مہمان ہے، لیکن ادھر دیکھو مہمان کون نے تے میزبان کون ہے؟ عثمان مہمان ہے اور میرے آقا میزبان نے۔ دعوت کھاندیا کھاندیا میرے آقا نے فرمایا بیٹی رقیہ، جی ابو جان، جی یا رسول اللہ۔ فرمایا بیٹا کیا تو جاننی ہے میں تیری کس آدمی نال شادی کیتی ہے؟ شرم نال سر جھک گیا۔ میرے آقا نے فرمایا میری بیٹی تیرا شوہر عثمان او شان والا ہے کہ جنہ دی شکل دو جلیل القدر نبیاں نال ملدی ہے۔ فرمایا ادھر دیکھو عثمان نو تے ابراہیم خلیل اللہ جیسے نظر آندے نے، ادھر دیکھو تو محمد مصطفیٰ جیسے نظر آندے نے۔ محبت نہ کہہ دو سبحان اللہ۔ شاید آپ بات نو سمجھے نہیں، آؤ میں آسان کر کے سمجھا دے ماں۔ حضرت مولا کائنات نو رب نے دو پتر جڑے عطا فرمائے، ایک دا نام حسن، ایک دا نام حسین۔ امام حسن پاک سر تو لے کے ناف تک ہم شکل مصطفیٰ نے، امام حسین ناف تو لے کے پاؤں دے ناخنا تک ہم شکل مصطفیٰ نے۔ تے جدو دونوں ویر اکٹھے کھلوندے نے مصطفیٰ دی تصویر بن جاندی ہے۔ حضور دے سال تو بعد کدی کدی صحابہ دا دل کرنا اسی حضور دی دید کر لئیے، زیارت کر لئیے، تے مولا کائنات دا دروازے تے دستک دینی تے عرض کرنی پیارے علی ذرا دونا ویرانو اکٹھا بار بھیجنا۔ امام حسن امام حسین بار آندے نے، صحابہ بیخ کے دید کر لیندے نے۔ کی مطلب حسن تے حسین دو شہزادے کھلوندے نے، ایک نبی دی تصویر بن دیئے۔ واہ عثمان تیری شان تو قربان جاواں، عثمان کلے کھلو جان دو نبیاں دی تصویر بن جاندی ہے۔ اتنا حسن رب نے عطا فرمایا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جنہیں حسن یوسف ویکھنا ہوئے میرے غلام عثمان نو ویکھ لوے۔ رب نے انہا حسن عطا فرمایا۔ یہ تو انداز ہے نا میرے آقا نے پیار کرن دا۔ آؤ عثمان کس طرح حضور نال پیار کر دینے۔ میرے آقا تشریف فرمانے آکے عرض کر دینے حضرت عثمان آقا میں تھوڑی دعوت کرنا چاہنا، میری دعوت قبول فرماؤ۔ میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے۔ عرض کی تھی کہ آقا جدو مرضی آ جاؤ، لیکن آن تو پہلے اطلاع دے دینا، ایک غلام بھیج دینا، میں آپ لین واسطے آواں گا۔ جدو وقت آیا تو حضرت عثمان نو پتا چلیا کہ حضور تشریف لے کے آ رہے ہیں۔ حضرت عثمان نے غنی حضور دے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیتا۔ تیرے تے میرے کریم آقا کاش آنے نبوت تو نکلے۔ حضرت عثمان دے گھر دعوت کھان واسطے جا رہے نے تے حضرت عثمان قدم پہ گنتے نے، 1 2 3 4۔ جدو حضرت عثمان دا گھر آ گیا، بڑی عالی شان دعوت حضور دی فرمائی، صحابہ دی فرمائی۔ جدو دعوت تو فارغ ہو گئے، میرے کریم آقا واپس تشریف لے کے آ رہے نے۔ حضرت عثمان پھر قدم پہ گنتے نے۔ جدو میرے آقا اپنے گھر تشریف لے کے آ گئے، میرے آقا نے فرمایا عثمان آج عجیب دعوت کھوائی، جاندے ہوئی بھی قدم گردے گئے ہو، آندے ہوئی بھی قدم گردے آئے ہو، وجہ کی یہ عرض کی تھی سونیا تسی عرشاں تے جاؤ، رب عرش سجا لیندہ ہے۔ میں دل دے اندر منت منی سی جدو سونا میرا پرونا بنے گا، جننے قدم اٹھا کے میرے گھر تک آؤ گے، جننے واپس اٹھا کے جاؤ گے، ایک ایک قدم دے بدلے ایک ایک غلام آزاد کر دے وہاں گا۔ اتنے سخی آپ دی سخاوت بیان کراں، ہر جمعے آپ نے ایک غلام آزاد کرنا حضور دی امت دا، ہر جمعے۔ اگر کسی جمعے ناغا ہو جانا، آئندہ جمعہ آپ نے 2 غلام آزاد کرنے۔
جتنے جمعے آپ دی زندگی دے اندر آئے آپ نے اتنے غلام آزاد کیتے، حتیٰ کہ 2400 غلام آپ نے اپنی زندگی دے اندر آزاد فرمایا۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ حضرت عثمان دے آزاد کردہ غلام سن، اور مدینے دی کوئی گلی ایسی نہیں جتھے آپ دا آزاد کردہ غلام نہ رہندہ ہوئے۔ اس واسطے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو مینوں اس کائنات دے اندر دو سخی نظر آندے نے۔ صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ دو سخی دو غنی کون نے؟ فرمایا پہلا تے غنی میرا رب ہے جیڑا عالمین نو پالن والا ہے، تے دوسرا غنی اس پوری کائنات دے اندر صحابہ اولیاء تابعین تابع تابعین دے اندر فرمایا دوسرا جیڑا سب تو بڑا غنی ہے عثمان غنی ہے۔ فرمایا اس کائنات دے اندر رب تو بعد اگر کوئی مصطفیٰ نو غنی نظر آ رہا ہے وہ عثمان غنی ہے۔ کتنے بڑی سخاوت، کتنی بڑی آپ غنی سن۔ ایک غزوے دا موقع آیا، بہت قحط سالی ہے، صحابہ نو ایک لقمہ بھی کھان واسطے میسر نہیں۔ ادھر کافرہ نے پروگرام بنا لیا کہ مسلمانہ تے حملہ کریے۔ جمعے والا دن ہے تے میرے آقا منبر ختم نبوت تشریف فرما رہے۔ میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں کافر ساڈے تے حملہ کرنے والے نے، غزوہ تبوک دا موقع ہے، اسلام دی مدد کرو۔ لیکن صحابہ کو لقمہ کھان واسطے کوئی نہیں، مدد کی کرنی؟ سارے صحابہ بیٹھے نے، حضرت عثمان غنی قربان جاواں جدو دائیں بائیں اگے پیچھے دیکھیا نا حضور دی آواز تے کوئی بھی غلام لبیک نہیں کہہ رہا، ادب نال کھڑے ہو گئے تے سر جھکا لیا، دونوں ہاتھ بن لے، عرض کرتے ہیں آقا اگر مہربانی فرماؤ نظر کرم فرما دو تہاڈا غلام عثمان 100 اونٹ بما سازو سامان دے تہاڈی بارگاہ اندر پیش کرنا چاہندا ہے۔ حضور مسکرا پہ میرے آقا نے فرمایا عثمان قبول تو اللہ تیری سخاوت قبول کرے بیٹھ جا۔ پھر میرے آقا نے دوسری مرتبہ اعلان فرمایا میرے غلاموں اٹھو دین دی مدد کرو، دین نو ضرورت ہے تہاڈی مال دی۔ حضرت عثمان نے دیکھا کوئی بھی نہیں اٹھ رہا، دوبارہ پھر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، عرض کیتی آقا 200 اونٹ بما سازو سامان تہاڈا غلام تہاڈی بارگاہ اندر پیش کرتا ہے۔ تیسری مرتبہ پھر میرے آقا نے اعلان فرمایا، پھر کوئی نہیں اٹھ رہا کہ آپ پھر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، عرض کی تھی آقا 300 اونٹ بما سازو سامان۔ حضرات محترم صرف بات کر لینی سن لینی آسان ہے، ذرا اندازہ لگاؤ ایک اونٹ خالی ہے اس دی کتنی قیمت ہے، اور پھر اونٹ دے اوپر سازو سامان نہ بھریا ہویا ایک اونٹ جڑا ہے وہ کتنا قیمتی ہے، پھر 2 اونٹ پھر 10 پھر 20 پھر 50 پھر 100 اونٹ، پہلی مرتبہ 100 اونٹ، پھر دوسری مرتبہ عرض کی تھی آقا 100 دوسرے 200 یعنی 300 ہو گئے، پھر 300 مزید 600 اونٹاں دا وعدہ کیتا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اس حدیث دی شرح دے اندر فرماتے ہیں کہ 600 دا وعدہ حضور دی بارگاہ اندر کیتا، لیکن جدو دیر دی واری آئی تے 900 اونٹ عطا فرمایا، 60 گھوڑے بھی عطا فرمائے، 1000 اشرفیاں نگد درم و دینار عطا فرمائے۔ میرے آقا عثمان تے اس دن اتنا راضی ہوئے، میرے آقا اشرفیاں نو درم و دینار نو اپنی گود دے اندر لے کے تے اس طرح ہاتھ نال اچھال رہے نے، اس طرح میرے آقا خوشی دا اظہار فرما رہے نے، تے میرے آقا نے فرمایا آج تو بعد عثمان جو بھی کرے گناہ عثمان دے قریب آ سکدا۔ میرے آقا منبر تو نیچے ہوتے اس طرح بازو جناب عثمان دا پھڑیا، فرمایا میرے غلاموں جنتی ویکھنا جے آقا دکھا دو، فرمایا عثمان نو دیکھ لو رب نے جنت واجب فرما دیتی ہے۔ اشرا مبشرہ 10 صحابہ جنہاں نو دنیا تے رہ کے مولوی کہندے حضور کول اختیار کوئی نہیں، سارے اختیار اللہ کول نے، رب والے اختیار رب کول نے، تے رب نے اپنے محبوب نو بھی مختار کل بنایا ہے۔ یہ جڑے اشرا مبشرہ صحابہ نے انہاں نو میرے آقا نے دنیا تے جنت دی بشارت عطا فرمائی ہے، جنہاں دے وچ تیسرے نمبر تے حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا نام آندا ہے۔ حضرت محترم ساری زندگی حضور دی غلامی اندر گزاری۔ حضرت عثمان غنی آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں مینوں 3 چیزاں بڑیاں پسند نے۔ کنیاں چیزاں؟ دعا فرماؤ کہ جڑی حضرت عثمان دی پسند ہے وہ سانو بھی پسند آ جائے۔
پہلی پسند حضرت عثمان دی کی ہے، فرمایا بھکھیاں نو کھانا کھلانا عثمان نو بڑا ہی پسند ہے۔ کوئی بھکھا ہوئے تے انہوں کھانا پیش کرنا ہے عثمان نو بڑا ہی پسند ہے۔ تے دوسرے نمبر تے فرمایا ننگے لوگ جنہاں کو کپڑے لین دی استطاعت نہیں ہے انہوں نو کپڑے لے کے دینا اے عثمان نو بڑا پسند ہے۔ تے تیسرے نمبر تے فرمایا قرآن پاک دی تلاوت کرنا اے عثمان نو بڑا ہی پسند ہے۔ اور اپنی پسند دی اتنی لاج رکھی حضرت عثمان غنی نے، 40 دن دے پیاسے نے، 40 دن دے امام حسین تے کربلا دے اندر 3 دن پانی باندھ رہا، ادھر حضرت عثمان غنی 40 دن دے پیاسے نے، اور آخری وقت ہے تے پھر بھی قرآن دی تلاوت کر رہے نے۔ بلوائی جڑے نے اندر دیوار تو پھلانگ کے اندر آ گئے، آپ قرآن پاک دا پہلا پارا تلاوت کر رہے نے، اور قرآن پاک دی آیت کریمہ پہلا پارا آخری صفحہ ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ دی آیت تلاوت کر رہے نے۔ ادھر ظالمان نے بھار کیتا، خون دا پہلا قطرہ قرآن دی اس آیت سے گریا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس رب انہاں واسطے کافی ہے۔ جدو خون دا پہلا قطرہ گریا، آپ اس طرح قرآن دے اوپر تشریف لے کے آگئے۔ دوسرے لفظ اندر اگر کماتے بے جا نہیں ہوئے گا، قرآن نے عثمان نو اور عثمان نے قرآن نو سینے دے نال لگا لیا۔ حضرات محترم بڑے بڑے شہید قیامت والے دن آن گے، کسے دی شہادت دی گواہی ریت دے ذرے دین گے، کسے دی شہادت دی گواہی جناب تلوار تے بالا دے گا، کسے دی شہادت دی گواہی کوئی دے گا تے کوئی دے گا۔ جب عثمان دی واری آئے گی، آپ دی شہادت دی گواہی رب دا قرآن پیش کرے گا۔ قرآن اتنی برکت والا ہے، اتنی عظمت والا ہے۔ حضرات گرامی قدر، سویڈن دے اندر پہلے بھی گستاخاں نے ملعونہ نے قرآن پاک دی بے حرمتی کی تھی، لیکن چند دن قبل 28 تاریخ نو ایک مرتبہ پھر سویڈن دے اندر ملعونہ نے گستاخاں نے رب دے محبوب تے نازل ہون والی آخری کتاب قرآن پاک دی بے حرمتی اور بے ادبی کیتی ہے۔ اسی انہوں نے کہنا چاہنے ہاں یہ قرآن اس طرح ختم نہیں ہو سکتا، یہ قرآن قیامت تک واسطے آیا ہے، یہ قرآن لوگاں دی ہدایت واسطے آیا ہے۔ تسی کی سمجھے جے کہ قرآن جلان نال قرآن ختم ہو جائے گا؟ قرآن دی حفاظت دا ذمہ خود رب نے اٹھایا ہے۔ 3 چیزاں ایسیاں نے جنہاں دی حفاظت دا ذمہ رب نے اٹھایا ہے، ایک بیت اللہ، ایک حبیب اللہ، ایک کتاب اللہ۔ انہاں تنہ تے جدو بھی کوئی حملہ کرے گا نیست و نبود ہو جائے گا۔ مگر نہ قرآن پڑھ کے دیکھ لو، جنہ تے بیت اللہ تے حملہ کیتا، علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، پوری سورت نازل ہوئی۔ جنہاں نے میرے آقا تے انگلی اٹھائی، تبت یدا ابی لہب و تب، پوری سورت نازل ہوئی۔ جنہاں نے قرآن دی بے ادبی اور گستاخی کی تھی، انشاءاللہ وہ بھی عبرت دا نشان بنن گے۔ قرآن اتنی عظمت والا ہے، اے سویڈن والو سن لو، ساڈے آقا دا فرمان ہے، قرآن جلان واسطے نہیں آیا، قرآن تے دلاں اندر محفوظ کرنے واسطے آیا ہے۔ قرآن جلان واسطے نہیں آیا، قرآن تے پیار اور محبت کرنے واسطے آیا ہے۔ قرآن جلان واسطے نہیں آیا، یہ تلاوت کرنے واسطے آیا ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا کہ جیڑا قرآن دا ایک حرف پڑھے گا، اللہ 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، 10 درجے بلند کر دے گا، 10 گناہ معاف کر دے گا۔ حضرات محترم، انہاں دا مشن قرآن نو جلانا ہے، انہاں دا مشن قرآن نو ختم کرنا ہے۔ رب انہاں نو عبرت دا نشان بنائے گا، لیکن بدلے دے اندر مسلماناں نو کی کرنا چاہیے ہے؟ میں یہ کہنا کہ وہ قرآن دی اگر بے حرمتی کرن تے سانو چاہیے کہ پہلے تو بڑھ کے زیادہ قرآن دی اسی تلاوت کریے، پہلے تو زیادہ قرآن تے عمل کریے۔ جیڑا ایک رکوع پڑھدا ہے اج تو بعد 2 رکوع تلاوت کرے۔ گستاخو تسی بھی ادبی کر دے جے، اسی پہلے 5 رکوع پڑھدے سی، ہن ادھا سپارہ پڑھاں گے، پہلے 1 سپارہ تلاوت کردے سی، ہن اسی 2 سپارے تلاوت کران گے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا جیڑا دنیا تے رہ کے اپنے بچیاں نو قرآن دی تعلیم دے کے جاندا ہے، میرے آقا نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تہاڈے ساریاں وچوں بہتر وہ ہے جیڑا خود بھی قرآن پڑھدا ہے، اپنے بچیاں نو بھی قرآن دی تعلیم دیندا ہے۔ اس واسطے اپنے بچیاں نو قرآن دا حافظ بناؤ۔ فائدہ کی ہوے گا؟ جدو قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ تعالیٰ والدین نو ایسا
ایسے تاج عطا فرمائے گا جنہاں دی روشنی سورج ستارے نالوں اور چاند نالوں زیادہ ہوئے گی. آل معاشر حیران ہو جان گے مولا اے لوگ کون نے؟ اے نبیاں دی جماعت ہے, اے ولیاں دی جماعت ہے, اے صحابہ دی جماعت ہے, اے غوث قطب ابدال مولا اے کون لوگ نے؟ اللہ فرمائے گا نہیں نہیں, آل معاشر اے او لوگ نے انہاں نے دنیا تے رہ کے اپنے بچوں نو قرآن دا حافظ بنا لیا. آج میں انہاں دے ماں باپ نو اونچا مقام عطا کر دیتا ہے. اور جنہاں نے سویڈن دے اندر قرآن پاک جلایا ہے معاذ اللہ, اللہ تعالیٰ انہاں نو عبرت دا نشان بنائے اور عظمت قرآن تے تمام مسلمانوں نو متحد ہونے دی توفیق عطا فرمائے. آج پورے پاکستان دے اندر ریلیاں نکل رہی نے عظمت قرآن واسطے, حرمت قرآن واسطے, تاکہ گستاخاں نو پتہ چل جائے کہ عظمت قرآن واسطے سارے مسلمان متحد نے اور کل بھی قرآن دی حفاظت مسلمانہ نے کیتی ہے رب دے حکم نال. آج بھی انشاءاللہ حفاظت مسلمان کرن گے اور قیامت تک لی مسلمانہ دی ذمہ داری ہے. ایک نعرہ لگاؤ تاکہ گستاخاں نو پتہ چل جائے کہ مسلمانہ دا جذبہ ایمانی حج زندہ ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. حرمت قرآن پر جان بھی قربان ہے, حرمت قرآن پر کوئی زبان خاموش نہ ہوئے تے کوئی ہاتھ نیچے نہ ہوئے. حرمت قرآن پر, حرمت قرآن پر, حرمت قرآن پر, حرمت قرآن پر, عظمت قرآن پر. اپنے سائی وال دے اندر بھی ریلیاں نکل رہی ہیں, باہر والے اڈے تے ریلی بہت بڑی نکل رہی ہے. جمعے تو بعد دا اہتمام ہے, تمام دوست شامل ہو. اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا